گوجرا سے ٹرانسفر ہونے کے بعد ایلی کا دل پھر اچاٹ ہو گیا۔ محبت سے متعلق اس کے احساسات میں پہلے ہی تلخی پیدا ہو چکی تھی۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ اسے دوسرے پہلو کی تلخی کا بھی احساس ہوا۔ یہ بھی کیا زندگی ہے؟ کیا زندگی میں انصاف کا کوئی دخل نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی مسٹر معروف کی طرح صرف ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں؟ وہ اسکول کی فضا سے بیزار ہو چکا تھا۔ یہ ادارے جہاں ملک کی آئندہ نسلوں کی تشکیل ہو رہی تھی، اساتذہ اور ہیڈ ماسٹروں کی عجیب و غریب ذہنیتوں کی وجہ سے تعفن سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے انداز میں خود پرستی اور بے حسی پائی جاتی تھی۔ ان کے خیالات میں وسعت کا فقدان تھا۔ ان کی شخصیتوں میں گھریلو معاملات کے الجھاؤ کا عکس جھلکتا تھا۔ ایلی کی نگاہ میں وہ سب کیڑے تھے، رینگنے والے کیڑے۔ اس کو ڈر تھا ایک دن وہ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ گوجرا کی سازش جو 1 سال چلی، اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا۔ اس کے ذہن سے شہزاد کی بے وفائی کی تلخی کم ہو گئی، لیکن وہ اکثر سوچتا اگر وہ سعدی سے منسلک ہو جاتا، اگر ابا یوں قطعی انکار نہ کر دیتے، اگر وہ ان کے انکار کے باوجود بھی قدم آگے بڑھا سکتا، یا اگر وہ لوگ اتنی دور گروکل ریاست نہ چلے جاتے، تو وہ سعدی سے شادی کر کے کتنی اچھی زندگی بسر کرتا۔ گوجرا سے ٹرانسفر ہو کر جب وہ چک بالا پہنچا تو ایک دن اسے جمیل کا تار ملا۔ لکھا تھا گروکل اسٹیٹ سے خط موصول ہوا ہے، یہاں آؤ تو ملے گا۔ وہ ملتان پہنچا تو پہلے علی احمد نے سواگت کیا۔ بھائی ایلی، تو نے تو حد کر دی۔ مسٹر معروف کہہ رہے تھے کہ انکوائری میں وہ باتیں کیں آپ کے فرزند نے کہ کیا بتاؤں، اس کو تو وکیل ہونا چاہیے۔ کہہ رہے تھے بھائی آخر بیٹا کس کا ہے، ساری تان مجھ پہ توڑ دی۔ لیکن ایک بات ہے نصیر کی ماں، معروف صاحب کہتے تھے دستور کے مطابق ایلی کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا۔ سسپینڈ کیا ہوتا ہے؟ راجو نے پوچھا۔ مطلب ہے نوکری سے چھٹی۔ ہاں ہاں علی احمد بولے، لیکن ہمارا بیٹا ہے نا، کیسے نکال دیتے؟ ایلی کو غصہ آ گیا۔ آپ کا مطلب ہے میں آپ کی وجہ سے نوکری پہ قائم ہوں، مجھ میں ذاتی طور پہ قابلیت نہیں ہے؟ ہاں بالکل، ورنہ تم ایک دن بھی نوکری نہیں کر سکتے۔ راجو کہنے لگی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ معروف صاحب ایلی کی تعریف کر رہے تھے۔ بھائی تعریف وہ قابلیت کی کر رہے تھے۔ قابلیت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ قابلیت جو ایلی میں ہے نا، نوکر شاہی کی قابلیت نہیں ہے۔ نہ یہ تیل دیکھ سکتا ہے، نہ تیل کی دھار، یہ تو پٹرول میں جلتی ماچس پھینک سکتا ہے۔ وہ ہنسنے لگے، پھر انہوں نے ایلی کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔ دیکھو ایلی، نوکری میں ہمیشہ اپنے افسر کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ غلطی کرے یا ظلم، تمہیں اس سے کیا؟ تم یاد رکھو تم پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ بھائی کیسے کرے گا؟ کیا اسے معلوم نہیں تم کس کے بیٹے ہو؟ یہ لوگ ہر بات کی خبر رکھتے ہیں، اور دیکھو اگر اپنے افسر کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو خود نہیں کیا کرتے، دوسروں کو اکسا دیا کرتے ہیں۔ نصیر کی ماں، ذرا ایلی کو سمجھا تو دو یہ گر۔ ایلی ان کی باتوں سے اکتا کر جمیل کی طرف چل پڑا۔ آ گئے تم، بڑا اچھا کیا، 2-4 روز رونق رہے گی۔ اور وہ خط، کیا مجھے بلانے کا بہانہ تھا؟ نہیں، خط تو سچ مچ آیا ہے، لیکن ایلی وہ خط دکھانے والا نہیں، تعویذ بنا کے گلے میں پہننے والا ہے۔ اچھا بکو نہیں۔ اچھا تم بات کرو تو وزڈم، اور ہم بات کریں تو بکواس۔ اچھا خط تو نکالو۔ جمیل بولا، یار میں نے آج تک ایسا خط نہیں دیکھا، خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہو تم۔ اگر کوئی مجھ سے اس کا 10واں حصہ بھی پیار کرتا تو میں نہ جانے کیا ہوتا۔ اور وہ لڑکی، خدا کی قسم لڑکی عالم ہے، اور عالم بھی کس پائی کی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو پڑھ لکھ کے نسائیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اور ایلی، اس نے یہ خط تمہیں لکھا بھی نہیں۔ تو پھر کسے لکھا ہے؟ اپنی بھابھی کو۔ کون سی بھابھی؟ اس کا کوئی بھائی ہے انصر، معلوم ہوتا ہے ان کا نیا نیا بیاہ ہوا ہے، اسی کے بیوی کے نام خط لکھا ہے۔ تو یہاں کیسے آ گیا؟ جمیل بولا، بھائی تم نے وہ شعر تو سنا ہوگا، شراب سیخ پہ ڈالی، کباب شیشے میں۔ بھابھی کے نام تو صرف سرنامہ ہے، باقی سارے خط میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تمہارے خیالوں سے بیچاری اس قدر بھری بیٹھی تھی کہ لفافے پہ پتہ بھی تمہارا لکھ دیا۔ لگن ہو تو ایسی ہو۔ ایلی نے خط لے کے پڑھا تو تڑپ گیا۔ اس نے آج تک سعدی کے دکھ کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے خیالوں میں وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی نظر آتی تھی۔ اس کے خیال میں سعدی اور غم دو متضاد چیزیں تھیں، لیکن خط پڑھ کے اس پہ دکھ کا پہاڑ آ گرا۔ اس کا جی چاہا کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جائے، جوگی بن کے پہاڑ پہ جا بیٹھے۔ وہ علی احمد کے سامنے جا کھڑا ہوا اور سعدی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ علی احمد اس کے تیور دیکھ کے گھبرا گئے، پھر اپنی عادت کے مطابق ہنسنے لگے۔
نصیر کی ماں، سنا تم نے؟ ہی اور اس ہی میں بات دب کے رہ گئی۔ ایلی کو نوکری کرتے 4 سال گزر گئے تھے۔ 4 سال وہ علی پور نہیں گیا، لیکن جب کوئی علی پور سے آتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ بظاہر بے پرواہی دکھاتے ہوئے وہ پوری توجہ سے علی پور کی باتیں سنتا۔ شروع میں محلے سے جو خبریں آتیں ان میں شہزاد اور صفدر کا بہت چرچا ہوتا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دم نکلتا ہے۔ ادھر وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر آوازیں دیتی رہتی ہے، ادھر وہ منڈیر سے جھانکتا رہتا ہے۔ دونوں ہنس کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوپہر سے شام ہو جاتی ہے، باتیں ختم نہیں ہوتیں، اور رات کو گرامو فون کے سرہانے بیٹھ کے گانے سنتے ہیں۔ آدھی رات بیت جاتی ہے لیکن اللہ کے بندے نہیں تھکتے۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں رنگ بدلتی گئیں۔ صفدر کے نشے میں دھت رہنے کی باتیں چل نکلیں۔ ہر وقت منہ سے بوتل لگائے رہتا ہے، شہزاد کا مال ہے کیوں نہ لٹائے؟ مفت کی شراب تو قاضی بھی نہیں چھوڑتا، اور صفدر تو پھر بچپن کا شرابی ہے، پی کے دنگا کرتا ہے، بیوی کو پیٹتا ہے۔ ایلی خود کو یقین دلاتا کہ اسے قطعی پرواہ نہیں کہ شہزاد کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے یا بازار میں، صفدر شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے یا نماز پڑھتا ہے۔ لیکن در حقیقت صفدر کے شراب پی کر نشے میں رہنے کی بات سن کر اسے بے حد خوشی ہوتی۔ اب آئے گی شہزاد کو سمجھ، ایک سچے اور جھوٹے عاشق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان 4 برسوں میں علی پور جانے کے کئی موقع آئے لیکن اس نے جانے سے احتراز کیا۔ گرمی کی چھٹیوں میں جب اسکول بند ہو جاتا تو وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے ملتان آ جاتا۔ علی احمد کہتے، نصیر کی ماں، کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ ایلی چھٹیاں ہمارے پاس گزارتا ہے۔ راجو دبی زبان سے کہتی، بیچارہ اپنی ماں سے ملنے سے بھی گیا۔ اس بار اسے دیکھ کر راجو نے کہا، ایلی آیا ہے، لیکن کیا؟ لیکن ہم تو اس سال علی پور جا رہے ہیں۔ تو پھر؟ راجو نے آواز اور مدھم کر لی، پھر یہ کہاں رہے گا؟ علی احمد ہنسے، اسے بھی لے چلو، آخر ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑے گا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جب وہ علی پور پہنچے تو محلے کا احاطہ محلے والیوں کی آوازوں اور علی احمد کے کہکہوں سے گونجنے لگا۔ دفعتاً ایک مختلف آواز سنائی دی، ایک انوکھی، سریلی، پنچم آواز۔ یہ تو سارا قافلہ آیا ہے، کسی کو چھوڑ تو نہیں آئے پیچھے؟ علی احمد بولے، تو گھبرا نہیں، سب ساتھ ہیں، اپنی سنا ہے میاں کو آگ کر دیا تو نے؟ وہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں تو نے اسے ریٹائر کر دیا ہے۔ شہزاد ہنس کے بولی، عمر کی بات ہوتی ہے۔ علی احمد بولے، عمر تو خیر ڈیوٹی کرنے کی ہے، کیوں چاچی؟ شہزاد نے کہا، ڈیوٹی کرنے کو اب رہا کیا پیچھے؟ علی احمد نے کہا لگایا، تجھے تو نگاہیں کھا گئیں۔ چاچی دھیمی آواز میں بولی، خود ہی نگاہوں کی بھیٹ چڑھایا ہے اپنے آپ کو۔ ان 4 سالوں میں محلے میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ عورتوں نے احاطے کے میدان میں بیٹھ کے چرخہ کاتنا اور عذاباً بننا ترک کر دیا تھا۔ نوجوان اب پہلے کی طرح نگاہیں جھکا کر نہیں، چھاتی نکال کے چلنے لگے تھے۔ لڑکیاں دروازوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے تن کے کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ بچے پہلے کی طرح بڑوں کا کہنا نہیں مانتے تھے، منہ پہ جواب دیتے تھے۔ البتہ محلے کی بڑیاں پہلے جیسی تھیں، ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک اور چیز جو محلے میں داخل ہوئی وہ گرامو فون تھا۔ پہلے تو محلے میں صرف ایک باجا تھا جو بالے کے کمرے میں بجتا تھا، اب کئی باجے آ گئے تھے اور گانوں کے بول دور دور تک سنائی دیتے تھے۔ محلے والیوں نے ان کے خلاف احتجاج ضرور کیا ہوگا، لیکن ان کی آوازوں میں اب وہ اثر نہیں رہا ہوگا۔ ایلی سے مل کر محلے والیاں بے حد خوش ہوئیں، جیسے انہوں نے اس کے پرانے گناہ معاف کر دیے۔ اے ایلی، اتنی دیر کے بعد آیا ہے، تیرا جی نہیں چاہتا تھا وطن آنے کو؟ پہلے تو جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا، پھر جو چھوڑا تو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ اس کے قریب آ گئیں۔ اچھا کیا جو اس دلدل سے نکل گیا، کوئی اور جگہ ہوتی تو جان کی بازی لگاتا بھی، وہاں تو ایک آیا ایک گیا۔ میں نے کہا اس اللہ مارے شرابی نے بیچ کھایا اسے، یوں سمجھ نچوڑ لیا، لیکن وہ تو کہتی ہے لوٹ لو۔ جو خود لٹنے کو بے قرار ہو اسے کوئی کیا سمجھائے؟ اے خاوند سے بگاڑ ہو چکا ہے، اس بیچارے نے 1000 منتیں کی کہ چل میرے ساتھ، لیکن اللہ کی بندی پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب تو لڑکیاں بھی جوان ہو چکی ہیں، پھر بھی باز نہیں آتی، اور وہ کالے منہ والا شرابی، ڈھیٹ کہیں کا، چلا کر اسے آوازیں دیتا ہے۔ جب وہ کھڑکی نہیں کھولتی تو اپنی بیوی کو پیٹتا ہے۔ توبہ ہے، نہ کسی کی شرم نہ کسی کا لحاظ۔ ہاجرہ نے ایلی کو گلے سے لگا لیا، تو ہمیں بھول گیا ایلی، تو نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا،
ہم تو تجھے دیکھنے کو ترس گئے۔ ہاجرہ روئے جا رہی تھی، اس کے پیچھے فرد چپ کھڑی تھی۔ ایلی کو سمجھ نہ آتا تھا کیا کہے۔ ہاجرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چل ہمارے ساتھ رہنا۔ فرد بولی، اماں وہاں لے جا کے پھر مصیبت کھڑی کرنی ہے، مشکل سے تو جان چھوٹی ہے۔ ایلی کو یقین تھا شہزاد علی احمد کے گھر آنے کی جرت نہیں کرے گی۔ آخر وہ آئے گی بھی کیوں؟ اس نے تو بڑی لاپرواہی اور بے نیازی سے ایلی کو جانے دیا تھا۔ چند روز بعد علی احمد گھر والوں کے ساتھ کسی دوست کے ہاں جانے لگے۔ انہیں صرف چند گھنٹوں کو جانا تھا۔ ایلی کتاب اٹھا کر کمرے میں جا بیٹھا۔ اچانک دروازہ کھلا، بیشتر اس کے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا، ریشمی کپڑوں کی ایک خوشبودار گٹری اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ایلی چونک کے پیچھے ہٹا۔ کون ہے؟ گٹری میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ گٹری نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا۔ اس کے ماتھے پہ تل دیکھ کر ایلی کا دل ڈوب گیا۔ سسکیوں کی آواز بلند ہو گئی۔ ایلی کا جی چاہا اس ریشمی گٹری کو ٹھوکر مار کے پرے ہٹا دے اور کمرے سے نکل جائے۔ پھر اس کا جی چاہا اسے اٹھا کر سینے سے لگا لے اور کہے، تمہارا کام قدموں پہ گرنا نہیں، تم تو دیوی ہو۔ پھر اس کا جی چاہا کچھ نہ کہے، خاموش بیٹھا رہے۔ پھر جی چاہا پوچھے، کیا اپنے شرابی محبوب سے اکتا گئیں؟ کیا دل بہلاوے کے لیے کوئی اور نہیں ملتا؟ گٹری میں سے آواز آئی، مجھے معاف کر دو۔ تم؟ ہاں میں چور چور ہو کے تمہارے قدموں پہ آ گری ہوں۔ تم شرابی کے ہاتھ کا گلاس بن گئی۔ تم خود مجھے شرابی کے ہاتھ دے گئے تھے۔ میں دے گیا تھا؟ ہاں، اگر تم نہ جاتے تو۔ اچھا تو میں گیا تھا، چلی جاؤ یہاں سے۔ چلی جاتی ہوں، اب رکھا ہی کیا ہے۔ اس نے چہرے سے بال ہٹائے۔ ایلی کے روبرو ایک لٹا پٹا چہرہ تھا، آنکھیں ویران، ہڈیوں برے گال، داغدار جلد۔ شہزاد بولی، واقعی اب کیا رکھا ہے؟ ایلی نے کہا، تو مجھ پہ نوازش کرنے کیوں چلی آئیں؟ میں تم پہ کیا نوازش کروں گی؟ تو کیا گناہ بخشوانے آئی تھیں؟ ہاں، جب بھی تم خدا بن کے بیٹھ گئے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں بہرحال تم کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم مجھے کیا سمجھو گے؟ تم میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ دوسرے کو دیکھ سکو، سمجھنا تو اور بات ہے۔ جی، تو میں تمہیں نہیں سمجھ سکا۔ ہاں، جو خود پرست ہو وہ کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں خود پرست ہوں؟ میں؟ ہاں، تم خود پرست ہو۔ تمہاری خود پرستی نے ہم سب کو تباہ کر دیا۔ اس شرابی کو بھی؟ ہاں، اسے بھی۔ اس کا مقصد مجھے لوٹنا تھا، میں جان بوجھ کے لٹتی رہی۔ مجھ میں اپنا آپ لٹانے کی جرت ہے، تمہاری طرح نہیں کہ اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں چلا گیا تھا؟ تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں تھا، تم شک کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی پاؤں میں گری ہوئی کو روند رہے ہو۔ میں صرف تمہارے سامنے گری ہوں، اتنا گرا ہوا بھی نہ سمجھو۔ شہزاد کو اس حالت میں دیکھ کر ایلی محسوس کر رہا تھا وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ سکھ میں چاہے اس کا ساتھی نہ بنتا، لیکن دکھ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دفتن شہزاد نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ تھام لیا۔ چوہے کی طرح کیوں دب کے بیٹھے ہو؟ منہ چھپائے کیوں پھرتے ہو؟ علی پور کیوں نہیں آتے؟ اب آئے ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ اگر مجھ سے دلچسپی نہیں تو نہ صحیح، نفرت کرو، اعلانیہ کرو۔ ایلی چیخا، تم کمینی ہو، تمہیں دوسروں کو تباہ کرنے میں مزہ آتا ہے، انسانوں سے کھیلتی ہو تم۔ ہاں، میں یہی ہوں، میرا جو کر سکتے ہو کر لو۔ شہزاد آ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے شہزاد کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ اگلے روز زینے میں شہزاد کی آواز سنائی دی، راجو، شمیم، کوئی ہے گھر میں یا سب کانوں میں تیل دیے بیٹھے ہو؟ وہ اس طرح آوازیں دے رہی تھی جیسے روز اسی طرح آتی ہو۔ علی احمد ہنستے ہوئے اٹھے۔ لو بھائی، ہماری قسمت مفت میں جاگ اٹھی۔ راجو نے کہا، کس نے جگا دی آپ کی قسمت؟ بھائی دیکھو تو، شہزاد آئی ہے ہمارے گھر۔ اب تو آئے گی ہی۔ شہزاد کمرے میں آ کر بولی، ہاں، اب سودا جو بک گیا۔ علی احمد بولے، لو، ابھی تو گودام بھرے ہوئے ہیں، کیوں نصیر کی ماں؟ راجو ہنسی، تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو۔ شہزاد کہنے لگی، اسی لیے تو آئی ہوں۔ علی احمد بولے، تو آؤ بیٹھو، ہمارے پاس تو بیٹھتی ہی نہیں، کھڑکیوں پہ چیلوں کی طرح منڈلاتی رہتی ہو۔ اندر آ کر شہزاد سیدھی ایلی کی طرف آئی اور بظاہر بڑی بے پرواہی سے بولی، لو، یہ کیا پڑھنے کی جگہ ہے؟ ہر وقت بیٹھے پڑھتے رہتے ہو۔ اچھا باہر جاؤ تو ذرا میرا ہاتھ ڈاک میں ڈال دینا۔ اس نے ایک لفافہ ایلی کی طرف بڑھا دیا، پھر علی احمد سے بولی،
بھائی مہمان آئے ہیں، کچھ تواضع کرو، کچھ منگواؤ، آخر شہزاد آئی ہے۔ پھر مڑ کر دھیمی آواز میں ایلی سے بولی، یہ خط تمہارے لیے ہے، کہیں ڈاک میں نہ ڈال دینا۔ لفافے پر شریف کا پتہ درج تھا۔ اندر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا، مجھ سے ملو آج رات، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ بیٹھک کی تیسری کھڑکی اندر کھلی ہوگی، کھڑکی میں ٹارچ پڑی ہوگی، اٹھا لینا، اور 12 بجے سے پہلے نہ آنا۔ جس بیٹھک میں شہزاد نے اسے بلایا تھا، اس کی کھڑکیاں احاطے کے میدان میں کھلتی تھیں۔ وہ بیٹھک سال ہا سال سے بند پڑی تھی، اس میں گھر کا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ رابعہ اور شہزاد کے مکان کا دروازہ چھتی گلی میں کھلتا تھا۔ یہ ڈیوڑی مشترکہ تھی اور یہاں سے 4 اور مکانوں کو راستے جاتے تھے، اس لیے اس دروازے کو چوری چھپے ملنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چھت کا راستہ تھا، لیکن علی احمد اپنے چوبارے کے کوٹھے پر تھے، لہٰذا میدان میں کھلنے والی بیٹھک کی کھڑکیاں جن کے بارے میں شہزاد نے لکھا تھا، اس کے گھر میں داخل ہونے کا براہ راست ذریعہ تھیں۔ ایلی رات دیر تک اس خط کے بارے میں سوچتا رہا۔ باہر صحن میں زینے کے پاس حاجرہ کی چرپائی بچھی تھی، جس کے قریب وہ جائے نماز پہ بیٹھی نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ محلے کے گھروں سے برتن بجنے اور چرپائیاں گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر محلے کی مسجد سے نمازی گھروں کو لوٹنے لگے، ان کے قدموں کی آوازیں دھیمی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئیں۔ پھر چراؤں کی آواز کے ساتھ دروازے بند ہونے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ خاموشی طاری ہو گئی، گھڑیال نے 12 بجا دیے۔ ایلی نے اٹھ کے گھر کا جائزہ لیا۔ علی احمد کوٹھے پر تھے، شمیم اور اس کی بچیاں اندر والے کمرے میں سو رہی تھیں۔ ایلی چپکے سے زینہ اتر گیا۔ ڈیوڑی میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر میدان کا جائزہ لیا، پھر باہر نکل کر ڈیوڑی کا دروازہ بند کیا اور میدان پار کرنے لگا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے، اندر جا کر اس نے کھڑکی بند کی۔ ٹارچ کی روشنی میں کاٹ کباڑ سے بھری بیٹھک میں دبے پاؤں چلنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کے چوبارے کی طرف بڑھا تو رابعہ کے کمرے سے شہزاد نے جھانکا۔ تم آ گئے ایلی؟ ایلی نے دل میں سوچا، میں کیوں آیا ہوں؟ کیوں خود کو پھر سے اس تعفن میں جھونک رہا ہوں؟ شہزاد اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تم سچ مچ آ گئے، مجھے یقین نہیں آتا، میں سمجھی تھی تم نہیں آؤ گے، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ شہزاد کا انداز آج بھی وہی تھا، بس اس کے چہرے پر وہ معصومیت اور شوخی نہیں تھی۔ لیکن یہ سب باتیں ضمنی تھیں، اہم بات یہ تھی کہ آج پھر ایلی کو تخت پہ بٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ رات کو وہ دیر تک پڑھتا رہتا، پھر لیمپ بجھا کر محلے میں خاموشی چھانے کا انتظار کرتا، پھر شہزاد کے پاس جا پہنچتا۔ شہزاد کے اہمیت دینے سے اسے محسوس ہوتا جیسے وہ تخت پر بیٹھا ہے اور شہزاد اسے مور کے پروں سے پنکھا جھل رہی ہے، جیسے وہ ہزار داستان کا کوئی شہزادہ ہے اور سوتے جاگتے کا دلچسپ کھیل کھیل رہا ہے۔ صبح کو شہزاد کھڑکی میں کسی نہ کسی سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے کہا، اماں یہاں کھڑی کس کی راہ دیکھ رہی ہے تو؟ اماں ہونٹوں پہ انگلی رکھ لیتی۔ ہائی لڑکی، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ شہزاد کہتی، کچھ بھی نہیں۔ ارے ہاں چاچی، میں پوچھ رہی تھی کیا پکا رہی ہو آج؟ پھر علی احمد کے گھر کی طرف منہ کر کے کہتی، میں نے کہا علی احمد کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ شمیم جل کے کہتی، میں کیا جانوں، پوچھو راجو سے۔ علی احمد چوبارے سے نکل کر منڈیر پہ آ جاتے۔ کیوں شہزاد، اب تو کبھی کبھی ہم کو بھی یاد کر لیتی ہو؟ شہزاد کہتی، وقت وقت کی بات ہے، برا وقت نہ آئے کسی پر۔ علی احمد ہنستے، چیز وہی جو برے وقت پہ کام آئے۔ ایلی اچھی طرح جانتا تھا یہ سب ڈرامہ اس کے لیے کھیلا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت اسے لگاؤ کا احساس دینے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ تھا۔ مخاطب وہ دراصل ایلی سے تھی، بات کسی اور سے کرتی تھی۔ کیوں چاچی، کیا ہو رہا ہے؟ ایلی کتاب کی طرف اشارہ کرتا۔ شہزاد کہتی، چاچی سارا دن آلو ہی چھیلتی رہتی ہو۔ ایلی کتاب بند کر کے بیٹھ جاتا۔ شہزاد کہتی، زینب ذرا میری طرف منہ تو کرو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زینب پوچھتی، کیا بات ہے؟ شہزاد کہتی، ہر بات زبان سے تھوڑی ہوتی ہے، آمنے سامنے بیٹھ جاؤ تو بات ہو جاتی ہے۔ زینب حیرت سے کہتی، ہائے مجھے سامنے بٹھا کر کیا بات کرو گی؟ ایلی کا ہنس ہنس کے برا حال ہو جاتا۔ ایک روز جب ایلی جنگلے پہ بیٹھا ہاتھ میں کتاب لیے شہزاد کی آواز کا انتظار کر رہا تھا، تبھی اس کے مکان کے عقب میں شور بلند ہوا۔ کوئی عورت چیخ رہی تھی۔ محلے والیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوئیں۔ شمیم نے پوچھا، کون ہے؟ ایک نے جواب دیا، اے وہی ہے سکینہ، اس شرابی کی بیوی، پیٹ رہا ہے اسے۔ اے بہن، روز ہی پیٹتا ہے، نہ جانے کیوں رہتی ہے شرابی کے ساتھ۔ میں تو جانوں اماں، بعض ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہڈیاں توڑوانے کا شوق ہوتا ہے۔ اماں بولی، اے لڑکی، صفدر تو اب 4 دن کا مہمان ہے،
جب سے اس کا گھر چھوٹا ہے تب سے ہی سپرٹ پینے لگا ہے۔ سپرٹ؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہی جو مٹی کے تیل سے بنتی ہے، سنا ہے سارا کلیجہ جل چکا اس کا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں کہ چھتی گلی سے صفدر نکلا اور میدان میں آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتوں نے کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے اور درزوں سے دیکھنے لگیں۔ صفدر میدان میں کھڑے ہو کے چیخنے لگا، چلی گئیں؟ مجھے دیکھ کے سب چلی گئیں؟ اس نے ایک پتھر اٹھا کر شہزاد کی کھڑکی میں مارا۔ یہ کھڑکی بھی بند ہو گئی۔ وہ چلانے لگا، کھڑکی کھولو، صرف ایک بار میرے منہ پہ تھوکو، مجھے گالیاں دو، خدا کے لیے کچھ کہو۔ وہ بیٹھ کے رونے لگا۔ ایک دو مرد گھروں سے باہر نکل آئے۔ صفدر، یہ کیا تماشا دکھا رہا ہے تو؟ صفدر بولا، تماشا دکھا نہیں رہا، تماشا بن گیا ہوں۔ تو کیوں بنا ہے؟ میں خود نہیں بنا، مجھے حالات نے بنا دیا ہے۔